بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کل آپ کے سامنے جن باتوں کا تذکرہ ہوا تھا ممکن ہے کہ آپ حضرات اسے بھول گئے ہوں گے، ہے نا؟ ممکن ہے کہ آپ حضرات اسے بھول گئے ہوں گے یا یاد ہے غلطی سے یاد رہ گیا ہے یا حسب معمول بھلا چکے ہیں؟ بول رہی نہیں کوئی؟ یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ کسی کو بیچ میں سے کھڑا کر کے پوچھوں تو بول دیں گے۔ اسی کا آگے سلسلہ بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں اس سلسلے میں ذہن میں آ گئی، انہیں اس وقت عرض کروں گا۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہے کتابوں کا پڑھنا اور ایک ہے کتب کا پڑھنا۔ کتب بینی و کتب بینی کا ذکر آیا تھا، اور میں نے چند واقعات اہم تاریخ کی آپ کو گوش گزار کیے تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا تھا مولانا جلال الدین رومی کا، دوسرا واقعہ بیان کیا تھا حضرت حکیم الامت تھانوی کا، اور ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ایک واقعہ اس وقت آپ کو مزید سناتا ہوں، اور وہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ پڑھنے میں بے مثال تھے، لاجواب تھے۔ ہر وقت کتابوں کی دھن لگی رہتی تھی۔ جب وہاں پڑھتے تھے حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس زمانے میں ایک بزرگ ان کے پاس ملنے آتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ مہاجر مکی تو بعد میں بنے۔ ان کا نام تھا حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی، تھانہ بھون کے ہیں وہ، خاص تھانہ بھون کے رہنے والے۔ جس بستی کے حضرت مولانا تھانوی ہیں اسی بستی کے رہنے والے تھے۔ تو بہرحال اس زمانے میں حضرت حاجی صاحب کا قیام دلی میں تھا، اور وہ کبھی کبھی حضرت عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کی درسگاہ میں آتے تھے، اور ان کے پاس پڑھنے والوں میں مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نالوتوی، یہ ان کے پاس پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ حاجی صاحب کا چونکہ بڑا مقام تھا اور ان کی ولایت کا شہرہ تھا، تو جب وہ تشریف لاتے تھے عبد الغنی مجددی سے ملنے کے لیے، تو کسی بھی حال میں وہ ہوتے حاجی صاحب کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کتاب بند کر دیتے اور کہتے کہ بھائی ہمارا حاجی آ گیا، آج چھٹی، ہمارا حاجی آ گیا، آج چھٹی، جاؤ۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو بہت غصہ آتا تھا، وہ حاجی پر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ عجیب قسم کا حاجی پاجی پانچ سے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے تو ہمارا سبق ہی چلا جاتا ہے۔ سبق کا اتنا دھن تھا، اتنی دھن تھی اور اس قدر دلچسپی تھی کہ سبق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پہ بار پڑتا تھا، تو وہ بڑبڑاتے بیٹھ کے۔ جب مجددی رحمت اللہ علیہ کہتے بھائی آج چھٹی،
تو مولانا رشید احمد گنگوئی بڑبڑاتے، ان کے بازو میں بیٹھتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، دونوں ساتھی تھے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی ان کو نصیحت کرتے کہ بھائی یہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں کچھ مت بولو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جب بولتے تو کہ ہوں گے ان کی جگہ بزرگی، ہمارا تو سبق گیا۔ وہ ہوں گے اپنی جگہ بزرگ، لیکن ہمارا تو سبق گیا۔ بہرحال دونوں میں ایسی بات چیت ہوتی تھی۔ بہرحال انہوں نے دلی میں پڑھا بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ۔ یہ دور ان کا کتب بینی کا دور تھا، کتابیں پڑھنے کا، سمجھنے کا۔ ان کے ذوق کا یہ حال تھا کہ اسی زمانے میں، اس زمانے میں مدارس جو ہوتے تھے وہ ایسے نہیں ہوتے تھے جہاں کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا نظام ہو، ایسا نہیں تھا۔ رہنے والا کہیں بھی رہ جاتا، کسی مسجد کے کونے میں رہ جاتا، پڑھنے کے لیے استاد کی خدمت میں جاتا اور اپنے کھانے کا کوئی نظام بنا لیتا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کھانا لینے کے لیے ایک گھر میں جایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے اپنے گھر میں ان کا کھانا مقرر کر دیا تھا۔ تو روزانہ وہاں کھانے کے لیے جانا، لے کر آنا، کھا لینا، پڑھ لینا۔ جس راستے میں وہ جاتے آتے تھے اسی راستے میں ایک مجذوب بیٹھتے تھے۔ وہ مجذوب ان کو روزانہ دیکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ان کو بلایا، مجذوب نے، اور کہا کہ کہاں جاتے آتے ہو؟ کہا میں طالب علم ہوں، فلاں جگہ پڑھتا ہوں اور کھانے لینے کے لیے ادھر آتا ہوں۔ تو وہ مجذوب صاحب کہنے لگے کہ بھائی آؤ تم کو میں کیمیا سکھا دیتا ہوں۔ کیا سکھا دیتا ہوں؟ کیمیا سکھا دیتا ہوں۔ کیمیا کیا ہے؟ لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو کچھ چیزوں کے ذریعے سونا بنا دیتے ہیں۔ اس میں تو اختلاف ہے، حضرات فلاسفہ کا کہ حقیقت میں وہ سونا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو الگ بات ہے، اس وقت اس کو نہیں چھڑنا ہے۔ تو بہرحال وہ مجذوب صاحب ان سے کہنے لگے کہ آؤ میں تم کو کیمیا گری سکھا دیتا ہوں، تو تمہارے پاس اچھا خاصا مال پیسہ جمع ہو جائے گا۔ لوہا لانا، کچھ میں بتا دوں گا ترکیب، وہ کریں گے تو سونا بن جائے گا، بیچ دینا۔ جی کیا چاہ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ ہم کو بھی ایسا مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا، ہے نا؟ لوہا اٹھائیں گے اور سونا بنا دیں گے۔ تو بہرحال اس نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو اس وقت نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آج تو میرے پڑھنے کا دن ہے، البتہ جمعہ کا دن میرا فارغ رہتا ہے تو میں جمعہ کے دن آ جاتا ہوں۔ ٹھیک، لیکن وہ جمعہ کا دن آیا تو مولانا کو یاد ہی نہیں رہا۔ اگر دوسرا ہوتا تو سوچو کہ اسے یہ بات یاد رہتی کہ نہ رہتی، بلکہ دل دماغ پہ سوار ہو جاتی، بلکہ وہ سبق بھی بھول جاتا، سبق بھول کے یہ پٹی پڑھ لیتا۔ لیکن ان کو سبق اور پڑھنے کی ایسی دلچسپی تھی کہ ان کے دل و دماغ پر اس بات نے کوئی اثر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جمعہ کا دن آیا تو انہیں یاد ہی نہیں آیا۔ ہفتے کے دن پھر وہاں کھانے کے لیے گئے تو وہ مجذوب پھر ملا ان کو۔ وہ کہا میں تو کل تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اوہ مجھے یاد نہیں رہا، اسے کہ میں جمعہ کو ادھر نہیں آیا کرتا، مجھے یاد نہیں رہا، اسے پھر اگلے جمعہ آ جاؤ۔ خیر پھر اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے جا کر وہ مجذوب سے ملاقات کی، تو مجذوب ان کو ایک جنگل میں لے گیا اور لے جا کر وہاں کی کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ ان کو دکھایا، اس کو پہچانو، دیکھو یہ ایسی جڑی ہوتی ہے، اس کا پتا ایسا ہوتا ہے، اس کا پھول ایسا ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے اور اس جگہ اگتا ہے، فلاں جگہ اگتا ہے، پوری تفصیل بتائی۔ پھر اس کے بعد ایک لوہا یا تانبا لیا اور اس کے بعد اس کو سونا بنانے کی کیا ترکیب ہوتی ہے وہ پوری طرح ان کو سمجھایا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھ لیا۔ اس کے بعد جب اپنے کمرے پہ آ گئے تو ایک دوار آزمانے کے لیے کر کے بھی دیکھا کہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، دیکھا تو بالکل سونا بن گیا۔ لیکن انہوں نے کہا اگر اس میں پڑھوں گا تو پڑھنا بھول جاؤں گا، اسے انہوں نے پھر اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ تو ایسے یہ حضرات تھے کہ پڑھنے میں اتنی دلچسپی تھی۔
تو بہرحال یہ زمانہ ان کا کتب بینی کا تھا، پڑھتے رہے، اس کے بعد فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ ان کا گھر گنگو میں جوانی کا زمانہ، پڑھنے کا نشہ، کتب بینی کا نشہ، فخر، غرور، دماغ بہت اونچا۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے تھانہ بھون میں، ان کا نام تھا مولانا مفتی محمد صاحب، کچھ تھا نام ان کا، بڑے عالم تھے، حضرت تھانوی سے بھی پہلے کے ہیں عمر میں، ان سے بھی بڑے تھے وہ۔ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کافی بڑے تھے وہ، یہ تو جوان تھے، ابھی فارغ ہو کے آئے تھے، اور اس زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے کسی مسئلے میں مولانا گنگوہی کو اختلاف ہو گیا، کوئی انہوں نے فتویٰ دیا کچھ، تو اس سے ان کو اختلاف ہو گیا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی اپنی اسی جوانی کے زمانے میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تھانہ بھون گئے، اور خیال یہ تھا کہ جا کر ان سے مناظرہ کروں گا اور ان کو ہرا دوں گا، یہ دلائل وہ دلائل یہ دلائل، پورا ذخیرہ لے کر وہاں پر پہنچ گئے۔ جب تھانہ بھون پہنچے تو انہیں یاد آیا کہ بھائی وہ حاجی صاحب جو وہاں آتے تھے نا، سنا ہے کہ وہ حاجی صاحب تھانہ بھون آ گئے ہیں۔ ان کو یاد آیا کہ وہ حاجی صاحب جو وہاں آیا کرتے تھے، وہ حاجی صاحب کا قیام اب تھانہ بھون میں ہو گیا ہے، چلو ملاقات کر لیں گے۔ تو وہ عالم صاحب کے پاس جانے سے پہلے راستے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہی خانقاہ جس میں حضرت تھانوی بعد میں رہتے تھے، اب بھی موجود ہے۔ تو وہاں ملاقات کے لیے گئے، تو حاجی صاحب نے ان کو دیکھا، پوچھا کون، کہاں سے آئے، کیا؟ انہوں نے بتایا میں آپ کو وہاں ملتا تھا، آپ وہاں تشریف لاتے تھے، اب میں فارغ ہو کے گھر پہ آ گیا اور یہاں پر سنا وہ مولانا ہے اور انہوں نے کوئی بات لکھی ہے، اس کے خلاف میں جو ہے دلائل جمع کر کے لایا ہوں، ان سے جا کر مجھے مناظرہ کرنا ہے، مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ جوانی کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ پہلے پڑھ کے آتے ہیں تو دماغ ذرا عرش پہ چلا جاتا ہے، تو دماغ عرش پہ تھا، دلائل ولائل لے کے انہوں نے وہاں جا کر ذکر کیا حاجی صاحب کے سامنے۔ تو حاجی صاحب نے سنا تو کہا اوفو، آپ اتنے ابھی بچے ہیں اور مولانا تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی عمر کے ہیں، زندگی بھر وہ فتوے دیتے ہیں، زندگی بھر فتوے دیتے چلے آئے ہیں، ان سے آپ مناظرہ کریں گے؟ پھر سمجھایا انہوں نے، نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ جائیں، اس کا ارادہ ترک کریں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بزرگانہ شان سے ان کو سمجھایا، تو مولانا رشید احمد گنگوہی کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں تو میں نہیں جاتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے مجھے آپ بیعت فرما لیجئے، کتب بینی کا دور ختم ہو کر قطب بینی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو حاجی صاحب سے کہنے لگے حضرت مجھے آپ بیعت فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ حاجی صاحب کے ہاں تو یہ تھا کہ بیعت ہونے کی درخواست ہی کی دیر تھی، فوراً بیعت کر لیتے تھے، کوئی بھی آئے، کہیں سے بھی آئے، پڑھا لکھا آئے، جاہل آئے، اناڑی آئے، کوئی بھی آئے، درخواست کرتے ہی فوراً بیعت کرتے تھے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہر کس و ناکس کو بیعت اس لیے کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے لگنے سے میری مغفرت ہو جائے۔ عجیب تواضع۔ تو بہرحال بیعت کر لیا۔ بیعت کرتے ہی مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ حضرت میں بیعت تو ہو گیا ہوں، لیکن ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے مجھے آپ جو چاہے حکم دیجئے، لیکن ایک تہجد کی بات نہ بولیے، یہ میرے بس کا نہیں۔ سو کر صبح میں اٹھنا یہ تو میرے بالکل بس کی بات نہیں، آپ جو چاہے بولیے، دوسرا، لیکن اللہ کے واسطے ایک نہیں۔ تو حاجی صاحب بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑے لطیف تھے۔
تو حاجی صاحب نے کہا بھائی کیا مذائقہ ہے، تہجد ہی میں تھوڑا ہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہے دوسرا کام کر لیجئے، تہجد کو نہ اٹھیے۔ آپ نے شرط لگائی کہ میں تہجد کی بات نہ کہوں، میں نے مان لی ہے، لیکن ایک شرط میری بھی مان لینا، وہ یہ ہے کہ آپ تہجد نہ پڑھیں لیکن 40 دن یہاں قیام کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب 40 دن قیام کی نیت سے وہاں پر رہنے لگے خانقاہ میں۔ خانقاہ میں رہتے ہوئے جب رات میں سوئے، ساری خانقاہ سو گئی، اور جب 3 بجے کا وقت ہوا، 3:30 بجے کا وقت ہوا، تو خانقاہ کے سارے لوگ اٹھ گئے۔ کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی ضربے لگا رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ عجیب ماحول، عجیب روحانیت اور نورانیت کا ماحول۔ جب سب یہ کر رہے تھے، یہ سو رہے تھے، آنکھ ان کی بھی کھل گئی۔ 3 بجے 3:30 بجے لوگوں کا یہ منظر جب دیکھا تو کچھ دیر تو پڑے پڑے دیکھتے رہے، اپنے بچھانے پر پڑے پڑے دیکھتے رہے، لیکن کچھ دیر کے بعد خیال کیا بھائی سب اٹھ گئے ہیں، میں کیا سونا، چلو اٹھ جائیں گے ہم بھی۔ گئے اور جانے کے بعد وضو کیا، پھر اس کے بعد آ کر نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن اس طرح گزرا، پھر دوسرا دن ہوا، رات میں سوئے تو پھر وہی صبح میں قصہ، تیسرے دن سوئے تو پھر وہی قصہ۔ اب 2-4 دن کے بعد خود ان کو عادت ہو گئی۔ اب عادت ہو کر اب سب سے پہلے اٹھنے لگے۔ پہلے تو لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اٹھا کرتے تھے، اور اب یہ ہو گیا کہ ان سے پہلے اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، مراقبہ کرنے لگے تھے، جو حضرت نے وظائف بتائے اس کو کرنے لگے، یہاں تک کہ 40 دن گزرے۔ تو 40 دن حضرت حاجی صاحب کی صحبت کا یہ نتیجہ اور اثر ہوا کہ ماشاءاللہ کندن بن گئے۔ سارے رذائل پاک، تعلیاں ختم، تکبر، عجب پسندی ختم۔ جس مزاج کو، جس دماغ کو لے کر وہاں پہنچے تھے وہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کیا مزاج تھا، کیا دماغ پہ تعلی کا اثر تھا، لیکن اب بالکل اور بن گئے۔ حضرت نے 40 دن کے بعد ان کو خلافت دی اور اپنے گھر بھیج دیا، اور یہ نصیحت فرمائی کہ جانے کے بعد اپنے حالات سناتے رہنا، بتاتے رہنا۔ تو وہ گنگو پہنچ گئے، لیکن کوئی خط نہیں بھیجا۔ کئی مہینے ہو گئے، کوئی خط نہیں آیا۔ تو پھر حاجی صاحب نے خود ان کو ایک خط لکھا کہ اتنے ماہ ہو گئے لیکن آپ نے کوئی اپنے احوال نہیں بتائے۔ جب یہ خط پہنچا تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب لکھا۔ جواب میں یہ لکھا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کچھ احوال ہو تو بتائیں، لیکن میرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، بے حال آدمی ہوں، میرا کوئی حال احوال ہی نہیں ہے، بے حال ہو گیا ہوں۔ بے حال آدمی اپنا کیا حال بیان کیے کرے، اس لیے میں نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا۔ البتہ آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے اس وقت میں کچھ باتیں ایسی حاصل ہوئی ہیں جو پہلے اپنے اندر نہیں محسوس کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد میں کچھ اپنے احوال لکھے، اس میں ایک بات یہ لکھی، آپ کی صحبت کی برکت سے پہلے دلائل تو جانتا تھا شریعت کے، لیکن اب ایسا ہے کہ کسی بھی شریعت کے حکم کے متعلق رتی برابر مجھے کوئی ہچکچاہٹ، تأمل، کوئی تذبذب نہیں، اتنا پکا یقین ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ حاصل ہوئی کہ اعمال کے انجام دینے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہوتا، تہجد ہو، ذکر ہو، نمازیں ہوں، اور چیزیں ہوں، بے تکلف بلکہ پوری رغبت کے ساتھ ان کو کرتا ہوں۔ اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو گئی ہے جیسے کہ پاخانے پیشاب سے نفرت ہوا کرتی ہے۔ کل اس کا بھی ذکر آیا تھا، آپ کو بتایا تھا۔ بزرگوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ طاعات کی ایسی رغبت پیدا ہو جائے جیسے کہ بھوکے کو کھانے کی رغبت،
اور گناہوں سے ایسی نفرت پیدا ہو جائے جیسے کہ پیشاب پاخانے سے نفرت. انہوں نے یہی بات اس کے اندر لکھی. اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ لکھی. تیسری بات مجھے یہ حاصل ہوئی، کسی مادح کی مدح اور کسی زام کے زم پر میرے اندر کوئی تغیر نہیں محسوس کرتا. سمجھ گئے؟ کسی مادح کی مدح پر اور کسی زام کی زم پر. مادح کہتے ہیں تعریف کرنے والا. کوئی تعریف کرے تو اس کا بھی کوئی اثر میرے دل پر نہیں، اور کوئی مذمت کرنے والا، برائی کرنے والا، گالی بکنے والا کچھ بھی مجھے برا بھلا بول لے، لیکن اس کا بھی میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ 3 باتیں لکھی. پھر اس کے بعد میں لکھا، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں. صفحہ جتنا خالی تھا اس میں یہی لکھ دیا. دیکھ رہا حال کیسا بدل گیا. کہاں وہ حال تھا اور کہاں یہ حال ہو گیا. وہ زمانہ کتب بینی کا تھا، یہ زمانہ قطب بینی کا ہو گیا. اب زمین و آسمان کا فرق ان کے اندر پیدا ہو گیا. یہ ہوتا ہے فرق. اس لیے اس کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے. ایک بات یہیں پر عرض کروں کہ اہل اللہ کی صحبت کے 2 اثر ہوتے ہیں. ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان سے روشنی ملتی ہے، اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان سے گرمی ملتی ہے. علم کی روشنی اور عشق کی گرمی. یاد رکھو اس بات کو. اہل اللہ کا فائدہ یہ ہے، ان کی صحبت کی تاثیرات میں سے یہ ہے کہ علم کی روشنی بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ عشق کی گرمی ملتی ہے. یہ 2 چیزیں ملتی ہیں. یہیں پر یہ بھی وضاحت کر دوں، ان سے جو علم کی روشنی ملتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے یہاں ایک چراغ جلایا، کہاں تک روشنی جائے گی؟ بولو. پورا روشن ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہوگا نا. آپ نے یہاں لائٹ جلایا تو پورا روشن ہو گیا. تو اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر سے علم کی روشنی ملتی ہے اور روشنی بہت دور تک پھیلتی ہے، لیکن گرمی نہیں پھیلتی. گرمی کے لیے بازو بیٹھنا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بہت اہم بات ہے یہ، نہایتی اہم بات ہے. اللہ نے اسی وقت ذہن میں ڈالا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کیا؟ روشنی پھیلتی ہے لیکن گرمی لینے کے لیے بازو آنا پڑتا ہے. آگ یہاں جلی ہوئی ہو، ایک آدمی 1 میل کے فاصلے پہ بیٹھ جائے، روشنی تو ملے گی، لیکن بھائی روشنی ملے گی، گرمی کا ملے گی. گرمی لینے کے لیے تو آگ کے قریب آنا پڑے گا. اگر آگ کے قریب نہ آیا، دور دور سے علم کی روشنی تو مل جائے گی لیکن عشق کی گرمی نہیں آئے گی. کل آپ کو سنایا تھا جلال الدین رومی کا قصہ. عشق کی گرمی منتقل کی گئی. وہ گرمی منتقل ہونے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، بغیر قریب ہوئے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جیسے اللہ نے آگ کا اصول رکھا ہے، عشق کا بھی وہی اصول ہے. کل بتایا تھا شعر کسی کا، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. فرق ہے تو ایک فرق ہے، وہ خانہ بخانہ ہے، یہ سینہ بسینہ ہے. تو دیکھو اسی کا اثر. تو اس میں قریب ہوئے بغیر آگ اپنی گرمی نہیں پہنچاتی، اس کو قریب آنا پڑتا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اور تیسری بات اسی سلسلے کی یہ ہے کہ آدمی بہت دفعہ قریب نہیں ہوتا. کیوں قریب نہیں ہوتا؟ تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے. جب دماغ میں علم کی تعلی رہتی ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ قریب نہیں ہو سکتا اہل اللہ کے قریب. اس سے کہ علم کیا ہے؟ علم کی تعلی، علم کی بڑائی. اسے کہ علم کے اندر خاصیت ہے تعلی کی. اسے کہ علم اللہ کی صفت ہے، یہ بھی یاد رکھیے. علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی جلالت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا اعلیٰ پن ہے.
لہذا جو علم سیکھے گا تعلی آئے گی، لیکن چونکہ بندے کو حکم ہے کہ تعلی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عشق کی گرمی چاہیے۔ عشق کی گرمی آئے گی، گرمی لگتے ہی وہ ذرا جھلس جائے گا۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو اس کے قریب میں آگ آپ رکھ دیں تو جھلس جائے گی نہیں، جھلسیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ نیچے گرے گی۔ اسی طرح علم کا حال ہے کہ علم تعلی کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق کی گرمی اگر لگتی ہے تو پھر دماغ ٹھکانے پہ آتا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا تعلی کی بنیاد پر قربت اہل اللہ سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قربت اہل اللہ و قربت قطب سے دوری اور بعد، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی روشنی تو پا لیتا ہے لیکن عشق کی گرمی نہیں پا سکتا۔ تو بھائی یہ چیزیں ہیں۔ میں نے کل قطب بینی دو باتیں عرض کی تھی، اسی کا بقیہ اس وقت میں عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔